ایک سمیر نام کا لڑکا اپنی گاڑی پر، خود کی گاڑی پر راستہ کے کنارے جا رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک ایک 13-14 سال کی بچی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بچی تربوزہ بیچ رہی ہے۔ اس سمیر نے اس بچی سے کہا، بیٹا کیا تربوزہ بیچو گی؟ کہا ہاں، کیوں نہیں؟ کہا کتنے کا ہے؟ کہا کہ ایک تربوزہ 50 روپے کا۔ اس سمیر کی بیوی نے کہا فوراً اپنے شوہر سے، ہاں جی، اتنا مہنگا تربوزہ ہمیں نہیں خریدنا، یہ تربوزہ اتنا مہنگا نہیں آتا، یہ تربوزہ سستا آتا ہے۔ کہا کہ نہیں، تربوزہ مہنگا ہے۔ اس بچی نے کہا کہ آج اگر لینا چاہتے ہو، آپ کو چاہیے تو یہ تربوزہ میں آپ کو 40 روپے کا لگا دوں گی۔ کہا کہ نہیں۔ اس سمیر کی بیوی نے کہا کہ مجھے بھاؤ لگانے دو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ کہا کہ بیٹا یہ تربوزہ سستا آتا ہے، 15-20 روپے کلو آپ لے کر آئی ہوگی مارکیٹ سے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اس کو 35 روپے کلو خریدا ہے، اگر آپ چاہو تو 40 روپے کلو میں آپ کو یہ تربوزہ دے سکتی ہوں۔ تو اس سمیر کی بیوی نے، اس کی وائف نے، اپنے ایک چھوٹے سے 4 سالہ بچے کی طرف اشارہ کر کے اس 13-14 سال کی بچی سے کہا، بیٹا یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے خاطر ہی تم تربوزہ سستا دے دو۔ جیسی اس بچی نے اس بچے کو دیکھا تو دوڑتی ہوئی قریب آئی اور پھر اس بچے کو اپنے گود میں لیا اور پھر اس کے گال سہلانا شروع کر دیے، اور پھر گود میں لے کر پھر تربوزے کے قریب گئی اور پھر اس بچے سے وہ پوچھتی ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میرا نام گولو ہے دیدی، گولو۔ کہا کہ تربوزہ کھاؤ گے؟ کہا ہاں، گردن کے اشارے سے کہہ دیا ہاں میں تربوزہ کھاؤں گا۔ تو پھر اس بچی نے کہا کہ تربوزہ میں لا رہی ہوں۔ تربوزہ لیا اور پھر اس بچی نے اس تربوزے کو اس گولو کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور رکھا جیسے ہی وہ تربوزہ ہاتھ سے پھسلا اور زمین پر گر گیا، وہ خراب ہو گیا۔ وہ بچہ رونے لگا، پھر وہ بچی بھاگتی ہوئی گئی اور پھر دوسرا تربوزہ لے کر آئی۔ اتنے میں اس بچے کے ماں نے اپنے اس بچے کو کار میں، اس گاڑی میں بیٹھا لیا، اور پھر جیسی وہ آئی، آنے کے بعد اس بچی نے اس بچے کو تربوزہ اسی گاڑی کے اندر دیا، آواز لگا کر کہ اے گولو یہ تربوزہ لو، اور یہ بہت میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے۔ تو پھر اس بچے کی جو باپ تھے تو سمیر، اس کو رحم آیا، کہا بیٹا رکو، اس کے پیسے لے لو۔ 100 روپے نکالے، کہا کہ نہیں لوں گی۔ کہا کہ رکو تو صحیح، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس بچی نے اس سمیر کو جواب کیا دیا تھا؟ کہا تھا کہ رشتوں میں نفع اور نقصان نہیں دیکھا جاتا، رشتوں میں نفع اور نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ آپ نے اس گولو کو میرا بھائی بتایا ہے، میرا بھی ایک چھوٹا سا بھائی تھا جو 2 سال کا تھا۔ پھر سمیر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ رات کو بخار آیا، میری ماں صبح اسپتال جاتی، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سے 1 سال پہلے میرے پاپا جی ہمیں دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے۔ کاش میرا وہ بھائی ہوتا تو میں اپنے بھائی کی خدمت کرتی، اس کو کھلاتی، یہ میرا بھائی ہے۔ اور کہا کہ بیٹا نقصان ہو جائے گا، لے لو پیسے۔ کہا کہ نہیں، رشتوں میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور پھر زبردستی پیسے دے کر آگے بڑھ گیا۔ اس سمیر کو خیال آیا کہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ جو جائیداد کا مقدمہ میرے ساتھ چل رہا ہے وہ کیسا۔ فوراً بھائی کو فون لگایا اور کہا بھائی میں اپنا کیس، اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں، اور جو مین مارکیٹ کی جو دکان ہے وہ آپ لے لیں، اور جو منڈی کی دکان ہے وہ مجھے دے دیں۔ بڑا پلاٹ آپ لے لیں اور چھوٹا پلاٹ مجھے دے دیں۔ بھائی نے کہا اے چھوٹے، یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا کیوں؟ آخر کیوں؟ کہا بھائی اب سمجھ میں آ گیا
ابھی تک سمجھا نہیں تھا رشتوں میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا. کہا کہ اگر اس سے پہلے ہی اگر ایسا بولتا، پیار سے پیش آتا تو سب کچھ تیرے نام کر دیتا. تو پیارے دوستو، آج ایک ایک انچ کی خاطر بھائی بھائیوں میں دراریں پڑی ہیں، آپس میں جھگڑے اور فساد ہو رہے ہیں، نفرتیں ہیں، ایک ایک انچ کے خاطر لڑائیاں ہو رہی ہیں، مقدمے پڑے ہوئے ہیں. اس بچی سے اتنا بڑا سبق ملا، اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں کہ رشتوں میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا. اور اپنوں کو قریب رکھنے کے لیے اپنی قیمتی چیزوں کو بھی کھونا پڑتا ہے، اپنی قیمتی چیزوں کو بھی دینا پڑتا ہے. محبتوں کو بڑھائیں، نفرتوں کا خاتمہ کریں اور جھگڑوں کا بالکل خاتمہ کر دیں، محبت سے پیش